ایک گھر میں رشتہ ریجیکٹ ہوا، ہم اس گھر میں اپنے بچے کی شادی نہیں کرتے، پوچھا گیا وجہ، تو ادھر تو نہیں بتایا، خاتون نے ایک اور جگہ جا کر کہا کہ میں اس کے گھر میں گئی ہوں، ان کی دونوں بچیوں کو میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے شکل صورت سے اچھے ہیں، کچھ پڑھی لکھی بھی ہیں، لیکن بس صرف نماز روزے ان میں، باقی کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جو خاتون اپنی بہو کے لیے ایسی بہو تلاش کرے کہ وہ نماز روزے والی نہ ہو، تو بتائیں کیا ہوگا؟ بچے کیا کریں گے؟ وہ کیا دین آگے منتقل ہوگا؟ یہ شادی جو خانہ آبادی تھی، اللہ نہ کرے یہ تو خانہ بربادی میں منتقل ہو رہی ہے۔ تو ہم نے دین کو ترجیح دینا چھوڑ دیا۔ یہ انگریز کی سوچ ہے، یہ کفار کی سوچ ہے، یہ فساق و فجار کی سوچ ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو، لیکن سب کچھ ہو، دینداری میں حضور پاک کے تابع دار بندہ سب سے بڑھ کے ہو۔ کسی سے پارٹنرشپ ہے، کسی سے ریلیشن شپ ہے، کسی سے فرینڈ شپ ہے، کسی سے کوئی اور معاملہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بھی بیچ دیا ہے۔ نا بابا، ہم ساروں کے تابع دار ضرور ہیں، لیکن آقا نامدار کے وفادار سب سے پہلے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی محبت سب سے پہلے۔ اختر شیرانی ایک شاعر تھا، شراب پیتا مشاعرہ پڑھتا، شراب پیتا مشاعرہ پڑھتا تھا، مسلمان، اندر سینے میں ایمان موجود تھا، لیکن بظاہر گناہ گاری تھی، چہرہ بھی سنت کے مطابق نہیں تھا، لباس بھی سنت کے خلاف تھا۔ ایک دن مشاعرہ پڑھ رہا تھا، اول فول بک رہا تھا، تو وہاں لوگوں نے دیکھا تو وہاں ایک مرزائی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا آج موقع ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالوں، اس کے ایمان کو تباہ کروں۔ تو اس نے اپنے مختلف کارندے کھڑے ہو کر دکھائے نا، تو ایک اٹھ کر کہہ رہا تھا اختر تیری شاعری تو بہت بڑی ہے، اگر تیرے سامنے آج مرزا اسد اللہ خان غالب دہلی کا مشہور ترین شاعر ہوتا، تیرا مقابلہ کر سکتا؟ تو اس نے کہا اے اسد اللہ غالب میری جوتیاں اٹھانے والا ہوتا، وہ میرے سامنے چلتا، اب وہ نشے میں۔ تو کسی دوسرے نے اٹھ کے کہا علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کا ایک نام ہے دنیا میں، شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کے شعراء میں ان کو لقب ملا ہے، کیا علامہ اقبال جیسی شاعری آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا اقبال تو میرے تکیہ اٹھا کر میرے ساتھ چلتا، میں اس سے بہت بڑا شاعر ہوں۔ اس موقع پر مرزائی کے دل میں ایک بات آئی، کیا اس کے ایمان کو ختم کروں، اس سے گستاخی کرا لوں، اس سے شریعت کا اور حضور پاک کا انکار کرا لوں۔ وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا نشے میں تو ویسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا اختر اگر آج تیرے سامنے تیرا نبی ہوتا تو وہ تیرے مقابلے میں کوئی مشاعرہ پڑھ سکتا؟ مسلمانوں، اس اختر کا یہ عمل قابل تقلید ٹھہرا۔ اوپر راکھ آ چکی تھی، لیکن اندر ایمان کی رمق تو باقی تھی نا، ایمان کی چنگاری تو موجود تھی، ایمان کی حرارت۔ نشے میں بظاہر دھت ہے، ہاتھ میں شراب کا جام ہے، اور کیا باتیں اپنے منہ سے نکل رہی ہیں، لیکن جملہ کہا تو خود کو ایک شوق لگا، یوں سر جھٹکا اور اس کے چہرے کو ایک لمحہ یوں دیکھا، یہ ظالم کیا کر رہا ہے؟ تو شراب کا جام ہاتھ میں تھا، وہ جام اٹھا کے اس کے چہرے پہ دے مارا، اور وہ مرزائی بھاگا تو یہ بھی پیچھے چھلانگ لگا کے اسٹیج سے دوڑ پڑا، دوڑتا جا رہا ہے، اور ایک جگہ جا کر اسے دبوچ لیا، پکڑا اور اسے اچھی بھلی کٹائی مار کٹائی کی، اور اس کے بعد اسے کہا اے لعنتی، میں گناہ گار ضرور ہوں، خطا کار ضرور ہوں، روسیا کار ضرور ہوں، شرابی ضرور ہوں، گناہ ضرور کرتا ہوں، لیکن میں اپنے پیغمبر کا غدار نہیں ہوں۔ میں نے کل قیامت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش لینی ہے، یار میں اپنے گناہوں کو اللہ سے حضور پاک کی رحمت کے صدقے معاف کراؤں گا، یہ ایک محبت کا رشتہ تو ظالم مجھ سے کھینچنا چاہ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں رسول اللہ کا تابع دار بننا چاہیے، باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن محبت پیغمبر اپنی جگہ، اطاعت رسول اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنی جگہ۔ ایسے ایسے صحابہ بھی تھے جو رسول اللہ پر کلمہ پڑھ رہے تھے، اس وقت جب حضرت عمر پہلے کلمہ پڑھ چکے، حضرت عمر کے دور میں ان کی شہادت ہوئی، تو اس صحابی نے میدان کارزار سے حضرت عمر کو شہادت کے وقت پیغام دیا کہ عمر فاروق کو کہنا جس وقت تو نے کلمہ پڑھا ہم پیغمبر کے مخالف تھے، لیکن آج اللہ نے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ عطا فرمایا، آج آپ امیر المؤمنین ہیں، ایمان پہلے آپ لائے تھے، جنت اللہ ہمیں پہلے دے رہا ہے۔ ایمان کی بات ہے، محبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.